آج ہم سپریم کورٹ کے 2016 کے ایک فیصلے پر لکھے گئے تجزیے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ سول پروسیجر کوڈ کی دفعہ 12(2) اور ڈاکٹرائن آف مرجر کے بارے میں ہے۔ جی، تو جب آپ نے اسے پڑھا پہلی چیز کیا تھی جو آپ کے ذہن میں آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانونی نکات کا ایک بہت ہی ٹھوس خلاصہ ہے، مطلب ٹیکنیکلی طور پر بالکل درست ہے۔ صحیح۔ لیکن مجھے پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ یہ تجزیہ اس سوال کا جواب تو دیتا ہے کہ عدالت نے کیا کہا، مگر اس گہرائی میں نہیں جاتا کہ عدالت نے ایسا کیوں کہا۔ بہت دلچسپ نقطہ ہے، یعنی فیصلے کے پیچھے جو ایک بڑا فلسفہ ہے وہ کہیں نظر انداز ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ تجزیہ عدالتی درجہ بندی اور قانونی فیصلوں کی حتمیت جیسے بڑے تصورات کو محض ایک ضابطے کی کارروائی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ جبکہ سپریم کورٹ کا مقصد صرف دفعہ 12(2) کی تشریح کرنا نہیں تھا، اصل میں وہ عدالتی نظام کے پورے ڈھانچے کا دفاع کر رہی تھی۔ تو پھر اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہوگی؟ ہم اس کیوں والے پہلو کو کیسے نمایاں کر سکتے ہیں؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس تحریر کا زاویہ تھوڑا بدلا جائے، اسے صرف ایک کیس کے تجزیے کے طور پر نہیں بلکہ عدالتی نظام کے استحکام پر ایک تبصرے کے طور پر پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک پورا حصہ اس بات پر رکھ سکتے ہیں کہ یہ اصول کس طرح لام انتہا قانونی چارہ جوئی کا دروازہ بند کرتا ہے، صحیح کہا۔ اور اس بات پر زور دیں کہ اگر ایک نچلی عدالت کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ اعلیٰ عدالت کے فیصلے کو کالا دم قرار دے تو یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال پیدا کر دے گا، اور یہ الفاظ خود سپریم کورٹ کے ہیں۔ بالکل۔ اس طرح قاری کو صرف قانون کا اصول ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی منطق بھی سمجھ آئے گی۔ جی، اور یہی کیوں والا نقطہ مجھے ہمارے دوسرے اہم مشاہدے کی طرف لے جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی منطق انضمام کے اصول سے جو مستثنی صورتیں ہیں ان کی فہرست پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہاں، میں بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ فی الحال جو مستثنی صورتیں گنوائی گئی ہیں، جیسے عدم پیروی پر اپیل کا خارج ہونا یا پھر دائرہ اختیار کی کمی، جی، وہ ایک لمبی فہرست کی طرح لگتی ہیں جن میں کوئی واضح ربط نظر نہیں آتا۔ پڑھنے والے کو خود سے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ان سب میں مشترک بات کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فہرست تو موجود ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی مرکزی اصول بیان نہیں کیا گیا۔ بالکل، اور وہ اصول بہت سادہ ہے۔ انضمام کا اصول صرف تب لاگو ہوتا ہے جب اعلیٰ عدالت نے کیس کے میرٹ پر کوئی فیصلہ دیا ہو، یعنی حقائق اور قانونی نکات پر۔ جی، اگر اپیل کسی تکنیکی وجہ سے میرٹ پر بحث کیے بغیر ہی خارج ہو جائے تو نچلی عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ رہتا ہے اور ضم نہیں ہوتا۔ تو اسے عملی طور پر کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ مطلب کوئی مثال؟ ضرور، تمام 12 استثناء کو ایک ساتھ لکھنے کے بجائے انہیں موضوع کے لحاظ سے 2 یا 3 گروپس میں بانٹ دیں۔ اچھا۔ مثلاً ایک عنوان ہو سکتا ہے ضابطے کی بنیاد پر خارج شدہ اپیلیں، جس میں عدم پیروی، زائد المیعاد یہ سب آ جائیں۔ دوسرا عنوان دائرہ اختیار سے متعلق مسائل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی گروپ بندی سے فوراً واضح ہو جائے گا کہ ان تمام استثناء کی بنیاد یہ ہے کہ کیس کے میرٹ پر کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ بہترین۔ اس طرح قاری کو نہ صرف استثناء یاد رہیں گے بلکہ ان کے پیچھے کی منطق بھی سمجھ آ جائے گی۔ جی، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: اول، اس فیصلے کو صرف ایک ضابطے کی تشریح کے بجائے عدالتی درجہ بندی اور حتمیت کے وسیع تر فلسفے کے تناظر میں پیش کریں تاکہ اس کا حقیقی وزن واضح ہو۔ اور دوم، انضمام کے اصول سے مستثنی صورتوں کی بے ترتیب فہرست کو ایک مرکزی اصول کے تحت منظم کریں جو میرٹ پر مبنی فیصلے اور ٹیکنیکل اخراج کے فرق کو نمایاں کریں۔ بالکل، ہمیں امید ہے کہ یہ نکات آپ کے کام کو مزید گہرا اور پراثر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ جب آپ ان تجاویز پر کام کر لیں تو ہمیں اپنی تحریر دوبارہ بھیجیں تاکہ ہم اس پر مزید بات کر سکیں۔